حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی تعارف، خاندانی تعارف، فضیلت، فضائل، خصائص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک عظیم المرتبت مجاہد فی سبیل اللہ، جو مجاہد بھی تھے، غریب الدیار اور غریب الوطن مسافر بھی تھے، مبلغ بھی تھے اور محدث بھی تھے، اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا شرف آپ کا کہ اہل بیت اطہار کے اس عظیم خاندان کے سرسبد گل تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ نام نامی اسم گرامی جو تمام سندھ والوں کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان اور سارے ہند والوں کے لیے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر روح البیان شریف میں بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں میں سے دو فرزندوں کے نام، ایک کا نام ہند تھا اور ایک کا نام سندھ تھا، تو انہی کے ناموں پر یہ علاقوں کے نام جو ہیں وہ بنے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ انہی کی برکت سے یہ علاقے آباد ہوئے۔ ٹھیک۔ تو یقیناً جو نبیوں کی اولاد کی نسبت سے آباد ہوئے ہیں تو ان کو امام الانبیاء کی اولاد پاک نے مزید چار چاند لگا دی اور اسلام کی درخشانی عطا کر۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نسباً حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک میں سے ہیں، ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حسینی رنگ بھی ہے۔ آہا، آپ کے والد محترم، ان کا نام حضرت محمد نفس الزکیہ، اور یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کے دست مقدس پر امام مالک نے بھی بیعت کی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی بیعت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ المحض رضی اللہ عنہ، کہ جن کے اوپر 92 نے الحمدللہ کئی پروگرام کیے ہوئے، اور ان کے اوپر ان کے والد گرامی قدر حضرت سیدنا امام حسن مثنیٰ، سبحان، اور حضرت امام حسن مثنیٰ امام علی مقام امام حسن پاک کے فرزند ارجمند ہیں، اور ان کے گھر میں جو ان کی زوجہ محترمہ ہیں وہ حضرت فاطمہ صغریٰ، جو حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کی صاحبزادی۔ سبحان، یعنی اس طرح سے حسنی حسینی رنگ آپ کے اندر آ گیا۔ آپ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت سن 98 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور آپ کی شہادت جو ہے وصال پاک آپ کا وہ 151 ہجری میں ہوا، اس اعتبار سے تقریباً 53 برس آپ کی ظاہری عمر مبارک۔ سبحان اللہ۔ اور آپ مدنی بھی ہیں، مدینہ شریف جی، مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دو آپ کے بھائی تھے، ایک کا نام حسن اور ایک کا نام علی۔ آپ کی اولاد امجاد کا جو ذکر ملتا ہے اس میں ایک آپ کے لخت جگر ہیں جن کا نام ہے محمد، اور انہی کی نسبت سے آپ نے اپنی کنیت ابو محمد رکھی۔ سبحان اللہ۔ ان کے آگے 5 بیٹے ہوئے ہیں، حضرت محمد کے 5 بیٹے ہوئے ہیں، تو امام حسن پاک کی تمام نسل پاک جو ہے وہ انہی سے ہی آگے جاری و ساری ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے نسل حسنی اور رنگ حسینی یہ دونوں آپ ہی کے ذریعے یہ چیزیں چلی ہیں، اور نہ صرف چلی ہیں بلکہ اہل پاکستان، اہل ہند اور سندھ کے اوپر یہ ان کا سب سے بڑا فیضان۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بات بڑی خاص ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ہم رک کے ذرا سا کلام بھی کریں کہ یہ اہل سندھ، اہل ہند پہ تو یقیناً کرم ہے، لیکن اس کرم کو ہم بھی اس نگاہ سے دیکھیں کہ جو اہل بیت کی محبت ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہے نہیں، وے آؤٹ نہیں ہے، یہی ہے جو کچھ بھی ہے، ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہے، اور یہ شرف ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے یہ شرف ہے کہ ہم نے اہل ہند اور سندھ پاکستان والوں نے کلمہ طیبہ اہل بیت اطہار کے دست مبارک سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ، اور انہی کا دیا ہوا ہی فیضان آج تک جو ہے وہ اسلام کی صورت میں جاری و ساری، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور ادھر سے یہ آقا فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں آیا کرتی، تو یہ اصل میں اہل بیت کے ساتھ محبت کے ایک اظہار کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لطف لے کر انداز بیان فرمایا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے یہاں سندھ کے اندر، تو اس وقت یہاں کا جو گورنر تھا عمر بن حفص، یہ قبیلہ بنی عتق کا تھا۔ اچھا، اور قبیلہ بنی عتق وہ ہے کہ جس قبیلے سے اسلام کے لیے بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوئے، اچھا، جن میں اور وہ مجاہدین جن کا اہل ہند سندھ سب کے اوپر بڑا فیضان رہا۔ ان سے پہلے یعنی کہ آپ کی تشریف آوری بلکہ آپ کی ولادت سے بہت پہلے خود حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے دور مقدس میں
مدینہ منورہ کے اندر ایک بچہ تولد ہوا آقا کے دور مقدس میں، ان کو لا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. ٹھیک ہے. آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا حضور ان کو گھٹی عطا کریں. آپ نے کھجور مبارک اپنے منہ میں لے کر ان کے منہ میں ڈالی، عرض کی حضور ان کا نام بھی رکھیں. تو آپ نے ان کا نام رکھا سنان، اچھا، جس کا معنی ہوتا ہے نیزہ. سنان بن سلمہ. ٹھیک ہے. تو یہ وہ جن کو حضور نے نیزہ اسلام کے لیے قرار دیا تھا، جب ان کی جوانی آئی، دور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آیا، تو آپ نے افغانستان خراسان کی طرف فتوحات کرنے کے لیے یہی قبیلہ بنی عتق کے سنان بن سلمہ تھے جن کو مقرر کیا. اچھا. اور وہ مجاہد بن کر ادھر آئے، اور وہی ہیں جو اٹک تک جنہوں نے فتوحات کی اور یہاں تک اسلام کا پرچم سر بلند کیا. اس کے بعد پیچھے بغاوت ہوئی، واپس گئے، اس کو ختم کی، پھر آگے نکلے، پھر بغاوت ہوگی، پھر واپس گئے، وہاں جنگ ہوئی، اس کے اندر آپ شہید ہوئے. پشاور کے قریب اصحاب بابا کے نام سے آپ کا مزار مقدس موجود ہے.